بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں آغاز تو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، پھر کتاب الایمان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، اس کے بعد کتاب العلم جو کل گزشتہ آپ نے مکمل کی، آج سے کتاب الوضو جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ ایمان کے بعد علم کے بعد آگے پھر جو فقہی مسائل کی ترتیب ہے اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے طہارت جو ہے اس کا ذکر مقدم ہے، عبادات سے بھی، نماز سے بھی، نماز وغیرہ کے لیے طہارت ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باب قائم کیا، باب فی الوضو ما جاء فی قول اللہ تعالی، وضو کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وہ ذکر کیا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ قرآنی آیت ہے جس میں وضو کی فرضیت ہے اور 4 فرائض جو ہیں وضو کے ان کا تذکرہ اور ذکر کیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مراد کیا ہوتی ہے؟ نماز کے لیے ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جانے لگو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بندہ وضو کرنے چلا جائے، یہ نماز کا جب ارادہ کر لو کہ اب نماز پڑھنی ہے تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، یہ فاغسلوا کے تحت ہے، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک جو ہے وہ دھویا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، اس قرآنی آیت سے وضو کا ثبوت ہے۔ اور قال ابو عبداللہ، یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں نا، اپنی یہ کنیت ذکر کر کے اپنی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واضح کیا کہ وضو فرض ہے مرہ مرہ، ایک ایک مرتبہ وضو فرض ہے، یعنی اعضائے وضو کو جن کا دھونا ہوتا ہے وہ ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ بھی دھویا اور 3 مرتبہ بھی دھویا۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، 3 سے اضافہ نہیں کیا، 3 سے اضافہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، جبکہ آپ نے کسی ضرورت کے تحت یا بیان جواز کے لیے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 1 مرتبہ بھی، ایک کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، 1 مرتبہ دھونا تو ضروری ہے۔ پر آقا حضور علیہ السلام نے مرہ مرہ بھی ہے، 1 مرتبہ، مرتين بھی ہے اور ثلاثاً بھی ہے، 3 سے اضافہ نہیں کیا، 3 سے اضافہ نہیں کیا۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم کہتے ہیں وضو کرنے میں اسراف کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، زیادتی کرنا یہ کیا ہے؟ ہاں، 3 مرتبہ اعضائے وضو ہے سنت، اس سے زیادہ نہ دھویا جائے، اس سے زیادہ نہ دھویا جائے، پانی اس سے مطلب ہے ضائع ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کی اگر ضرورت ہے، کسی کو شک پڑ جاتا ہے یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے جس کے تحت دھو لے تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ہے بغیر ضرورت کے نہ دھویا جائے۔ وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل علم نے مکروہ قرار دیا اسراف بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے تجاوز کرنا بھی، فعل مبارک سے یعنی آگے بڑھ جانا۔ 3 مرتبہ تو دھوئے آقا حضور علیہ السلام نے اعضائے وضو، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ یہ ترجمۃ الباب میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیت بھی بیان کر دی، اور جو احادیث نبویہ تھی اس کے متعلق
وہ بھی بیان کر دی کہ ایک ایک مرتبہ بھی، دو دو مرتبہ بھی، تین تین مرتبہ، اور اہل علم کی رائے بھی ذکر کر دی ترجمات الباب میں کہ اہل علم جو ہے اسراف کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کو بھی مکروہ قرار۔ اس کے بعد جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہے، نماز کی قبولیت نہیں ہے بغیر طہارت کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے قبولی، ہوتی نہیں ہے، بغیر طہارت کی نماز ہوتی نہیں ہے، ہوگی تو قبول ہوگی نا، تو یہ بغیر طہارت کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو حدیث پاک ذکر کی ہے، حضرت حمام بن منبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، کہ جو آدمی بے وضو ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے یہاں تک کہ وضو کر لے، یہاں تک کہ بے وضو آدمی کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث، جو بے وضو ہو جائے اس کی نماز قابل قبول ہے یہاں تک کہ وضو کر لے، اس لیے کہ طہارت شرط ہے نماز کے لیے، طہارت اگر طہارت نہیں ہے تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ طہارت پانی کے ساتھ ہے یا تیمم ہے، سمجھ آ رہی ہے، طہارت ضروری ہے نماز کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بے وضو ہو جائے، حدث لائق ہو جائے، من احدثا، جو بے وضو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ جب یہ بیان فرمایا نا تو ایک آدمی، یہ حدیث پاک بیان کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو ایک حضرموت کا آدمی تھا، حضرموت یمن میں ایک شہر کا نام بھی ہے، ایسے ایک قبیلے کا نام بھی ہے، تو ایک آدمی نے یہ کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے، حدث کیا ہے، بے وضوئی کس کو کہیں گے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فساء او درات، فساء کہتے ہیں بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہو جانا، درات کہتے ہیں عربی زبان میں ہوا خارج ہو اور آواز بھی آئے، تو ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ آواز آئے یا خواہ آواز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شخص نے پوچھا، جب حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس شخص نے سوال کیا کہ حدث ہوتا کیا ہے، بے وضوئی کیا ہے کہ بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہے؟ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا فساء او درات، بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہو جانا یا آواز سمیت ہوا کا خارج ہو جانا، یہ حدث ہے، یہ بے وضوئی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر اہل علم کہتے ہیں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صرف یہ ہوا کا خارج ہونا ایک سبب ہے وضو کے ٹوٹنے کا، اور بھی تو نواقض وضو ہے نا، اور جنابت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل بھی لازم آتا ہے، حیض نفاس ہے، دیگر بہت سارے اور بھی نواقض وضو تو ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا، ادھر صرف بے ہوا کے خارج ہونے کے ذکر کیا۔ تو اس کے جواب میں اہل علم کہتے ہیں چونکہ یہ حدیث پاک بیان کی نا کہ آدمی جو بے وضو ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے یہاں تک کہ وضو کر لے، یعنی دوران نماز جو پیش آتا ہے عذر جو جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوا کا خارج ہو نہیں ہے، اس لیے یہ ذکر کیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اہل علم چونکہ یہ چھوٹا حدث ہے، جب اس حدث سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، جو بڑے جو حدث ہیں بے وضوئی جن سے لازم آتی ہے ان کے آنے سے بطریق اولا جو ہے وہ طہارت دوبارہ کرنا پڑتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو چھوٹے کا ذکر کر دیا تو بڑے اس کے ساتھ ہی شمار ہو جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہرحال اس کو اور یہ بیان کیا جو عام فام یا عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ نواقض وضو دیگر بھی ہیں۔ تو یہ ایک سرسری سے اس کو جواب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے دے دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر طہارت کے
کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، لا تقبل الصلاۃ، سمجھ آ رہی ہے؟ خواہ یہ پنجگانہ نمازی ہوں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، سجدہ تلاوت ہو، حتیٰ کہ وضو کے لیے حتیٰ کہ طواف کے لیے بھی جو ہے وضو کو لازم قرار دیا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ کوئی نماز بھی بغیر وضو کے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، وضو کی فضیلت کے بارے میں، وضو کی اور فرمایا جو غر المحجلون من آثار، جو اعضائے وضو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے۔ آج دنیا میں جو لوگ وضو کریں گے نماز کے لیے، جن جن اعضاء کو وضو میں دھوئیں گے، قیامت کے دن وہ منور و روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ غر روشنی کو کہتے ہیں نا، غر المحجلون جو ہے چمکتے دمکتے جو ہے وہ اعضاء ہوں گے، غر المحجلون۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ انہیں وضو کی برکت سے یہ اعزاز ہوگا کہ وہ دور سے پہچانی جائے گی کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت بیان کی، اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت نعیم مجمر صاحب، حضرت نعیم مجمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد کے چھت پہ چڑھا، فتوضا، آپ نے وضو کیا۔ مسجد کے چھت پر بغیر ضرورت کے نہیں چڑھنا چاہیے، نیچے جگہ کم پڑ گئی ہے مسجد کے چھت پہ چڑھ سکتے ہیں، یا اور کوئی ایسی مجبوری عذر ہے، رش بھیڑ کی وجہ سے تو جا سکتے ہیں، ویسے مسجد کے چھت پہ نہیں چڑھنا چاہیے بغیر کسی ضرورت۔ اگر کوئی تعمیرات کا کام کرنا ہے پھر تو ضرورت ہے نا، بغیر کو مرمت کرنی ہے یا کام ہے، اس کے علاوہ ویسے نہیں چڑھنا چاہیے۔ اور وضو بھی اس طرح اوپر چھت پہ نہیں کیا جائے، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کرنا، اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں ان کی کوئی عذر اور مجبوری ہوگی، نیچے رش ہوگا، جگہ نہیں ہوگی، اور چھت پہ بندہ وضو کرے اور پانی گرائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں پانی گرانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، وضو والا پانی۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ ایسے ممکن ہے کہ مسجد کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کرے، پانی نیچے گر جائے، مسجد کی طرف نہ گرایا جائے۔ بہرحال ضرورت کے تحت تو ٹھیک ہے، بغیر ضرورت ہے تو یہ حضرت نعیم مجمر صاحب کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسجد کے چھت پہ چڑھا، ان کے ساتھ انہوں نے وضو کیا تو فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضوء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی آثار وضو سے، ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وضو کے اثرات کی وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو کس طرح ہوں گے؟ اس حال میں بلائی جائے گی۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطْوِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو تم میں سے یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی چمک بڑھائے تو چاہیے کہ وہ اپنی چمک بڑھا لے، چاہیے کہ وہ اپنی چمک وہ کس طرح چمک بڑھے گی؟ وضو اچھی طرح کریں گے، باوضو رہیں گے، جتنی بار زیادہ وضو آدمی کرے گا اتنی اس کی چمک کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو جو آدمی دنیا میں نماز کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے وضو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن انہیں یہ احساس دیا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، منور و روشن ہوں گے، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا، انعام و اکرام ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگرچہ وضو از خود عبادت نہیں ہے، عبادت کا آلہ ہے، عبادت کا نماز عبادت ہے، نماز بندگی ہے، وضو جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آدمی وضو کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی پیروی اور حکم خدا پر عمل کرنا جو ہے اس کا اسے اجر و ثواب ملے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے وضو کرنے کا۔ وضو کرنے سے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔